تو وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ فیما کنتم زندگی کس ماحول میں گزاری. اور ہر انسان کو اس کا جواب سوچ کے رکھنا چاہیے کہ فرشتے اگر مجھ سے یہ پوچھیں کہ اپنی زندگی کے بہترین اوقات کس ماحول میں گزارے تو میں اللہ کے فرشتوں کو اس سوال کا جواب کیا دوں گا. اور اس سوال کا جواب غالباً صرف وہ لوگ دے سکتے ہیں جن لوگوں نے زندگی کو شعور کے ساتھ بسر کیا ہو اور عقل کے ساتھ اور دانائی اور دانش مندی کے ساتھ زندگی گزاری ہو. جتنا انسان دانش مندی سے عقل مندی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس میں دو برائیاں آتی چلی جاتی ہیں. اور جتنا آدمی اپنی عقل سے کام لیتا ہے اور سوچ سمجھ کے زندگی گزارتا ہے وہ ان دو مصیبتوں سے دور رہتا ہے. ایک حماقت اور ایک برائی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسا آدمی کانوں کا کچا ہو جاتا ہے. جو بات کسی نے آ کے بتا دی اس خبر پر تصدیق کر دینا اور بغیر اطلاع کے اس خبر پہ قدم اٹھانا یہ اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے جتنی کہ تصدیق. اور جب ٹھنڈے مزاج سے اس خبر کی تحقیق کرتا ہے تو بہت مرتبہ وہ خبر ہی جھوٹ ثابت ہوتی ہے. گھر سے لے کے قوم اور ملک تک کے معاملات میں اگر گھر کی قیادت دکان میں 10 ملازم ہیں اور ان کا ایک قائد ہے اور ایک مارکیٹ ہے اور وہاں کا کوئی صدر سیکٹری ہے اور شہر ہے اور اس کا کمشنر ہے اور صوبے کا گورنر اور ملک کی قیادت آپ دیکھتے چلے جائیں جتنے لوگ عقل سے دور ہو جاتے ہیں اتنے ہی وہ کانوں کے کچے ہو جاتے ہیں. بیوی نے اگر کہہ دیا کہ آج آپ کے بھائی نے والدہ نے یہ کہا ہے تو سب سے پہلا تاثر یہ کہ موڈ آف ہو جائے. بھائی کے متعلق ماں کے متعلق ماں نے کہہ دیا تو بیوی کے متعلق بغیر تحقیق کے پہلا قدم یہ اٹھانا کہ اس سے صحیح طرح بات نہیں کر سکتے. وہ ماں ہے بیوی ہے بھائی ہے وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے اور تحقیق کے بعد پتا چلتا ہے کہ جو خبر تھی یا تو بالکل جھوٹ بولا یا کم سے کم غلط فہمی پہ مبنی تھی. ایسے نہیں. اللہ کا دین پوری قوم کو باشعور فرد بناتا ہے. وہ کسی آدمی سے یہ نہیں کہتا کہ جو ہی خبر ملے فوری طور پر ایکشن شروع کر دو چاہے تباہی اور بربادی کے بعد پتا چلے کہ یہ بات سرے سے تھی. یہاں تک کہ نجی زندگی میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. گھر آئے اور ماں نے کسی نے یہ کہہ دیا جھوٹ بول دیا کہ تمہاری بیوی ایسی ہے اور اس سے بلاؤ بٹھاؤ تو اس نے فوراً کہا کہ ایسی بیوی کو رکھنا ہی نہیں چاہیے طلاق ہو گئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا اور پھر کشتیوں کے گرد ہو جاتے ہیں کہ میں ایسے کہہ بیٹھا اور آپ اس کا حل تلاش کیجیے.
بھئی جب قتل کر آئے تو اس کا حل کیا تلاش ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک مثال اس کی دے رہے ہیں کہ محض اطلاع پہ اور خبر پہ آدمی ایکشن نہ لے، عمل نہ کرے جب تک کہ تحقیق نہ ہو جائے کہ اصل بات کیا ہے۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ جس زمانے میں تہمت لگی برابر آتے جاتے رہے میرے پاس، گھر میں بھی تشریف آوری ہوتی رہی، اور مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ مدینہ منورہ میں یہ طوفان آیا ہوا ہے، یہاں تک کہ میری خالہ کے جو بیٹے تھے مصطح رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ میری خالہ ایک دن آئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی بات پہ بددعا دی، تو میں نے کہا آپ جانتی نہیں ہیں کہ وہ بدری ہے اور اتنے اچھے آدمی ہیں اور آپ بیٹے کو بددعا دیتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا بچی یہ پتہ ہی نہیں تیرے متعلق میرے بیٹے نے کیا تہمت لگائی؟ وہ کہتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کو آئے اور میں نے یہ عرض کیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ کیا میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ تو آپ نے اجازت دے دی، اور یہاں تک کہ صحیح بخاری میں الفاظ بھی ہیں، آپ سوچیں یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور یہ فرمایا صحیح بخاری میں آیا ہے کہ آپ نے کہا ان کن سے ملم عائشہ اگر لوگوں کی بات میں کوئی سچائی ہے اور واقعی تم سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور بندہ جب اس نے گناہ کا اقرار کر لیتا ہے تو اللہ اس سے معاف کر دیتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ایسے ہو جائے گا، میں گھر سے نکال دوں گا، طلاق ہو جائے گی۔ لوگوں کو شعور کی تعلیم دی کہ جب خبر آ جائے تو تحقیق تو کر لو کہ کسی آدمی نے یہ کہا ہے نہیں کہا، یہ واقعہ پیش بھی آیا ہے یا نہیں آیا۔ اڑتی ہوئی باتیں اور سنی سنائی باتوں کے بعد اپنے رویے میں تبدیلی لے آنا اور بغیر ثبوت کے لوگوں کو ملزم حتیٰ کے لوگوں کی نیتوں پر حملے کرنا کہ یہ جو بات اس نے کہی ہے اس کی نیت یہ ہوگی اور یہ فلاں کا ایجنٹ آ گیا اور فلاں نے اسے پلان کر دیا۔ یہ مدتیں اب گزر گئی اس امت میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے، یہاں تک کہ تباہی کے اس دھانے پر پہنچے ہیں جہاں آج ہم اور آپ تھے۔ اور بنیاد کیا ہے کہ وہ بات کہ جتنا شعور اور عقل سے دوری ہو جاتی ہے، دو مصیبتوں میں آدمی گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک مصیبت یہ کہ کانوں کا بچہ ہو جاتا ہے، بڑے بڑے حکمران اور قیادتیں جو بیانات دیتی ہیں، فیصلے کرتی ہیں، کبھی کبھی ہیرے اپنی مٹھیوں سے پھینک کے اور مٹی اور ریت کے ذروں سے اپنی مٹھیاں کر لیتے ہیں۔ بہت سے اچھے لوگ ہر چیز میں اس لیے ضائع ہو جاتے ہیں کہ اس کے مخالف نے مالک کے کان میں ایک بات ہے اور اس کو بڑھا دیا، اور اس کا اچھا خاصا کاریگر، اچھا خاصا اس کا محب، اس کا چاہنے والا، وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ جذباتی فیصلے کی وجہ سے اسے الگ کر دیا، اور کتنے ہی واقعات آپ کو زندگی میں ملیں گے کہ بیوی کو چھوڑ دیا اور پھر دوسری بیوی کرتی، پھر تیسری کرتی، لیکن وہ جو پہلی بیوی تھی یا بیوی میں پہلا جو شوہر تھا عمر بھر اس کی یاد رہی، اور پھر خیال آیا کہ میں نے اس جوانی میں جو یہ غلطی کی تھی اب مجھے ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا ہے، اس جیسا شوہر، اس جیسی بیوی پھر نہیں۔ اور شعور سے دوری دوسری مصیبت یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی جذبات میں آ جاتا ہے، اور جذباتیت کی بنیاد پر جو فیصلے ہوتے ہیں
وہ بالکل چلنے والے ہوتے نہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب جذبات کی دنیا سے نکلتا ہے تو جس موقف کی پہلے دن وہ تردید یا تصدیق کر رہا تھا، نکلنے کے بعد پھر اس موقف کی تصدیق یا تردید بالکل برعکس کرنے لگتا ہے۔ کچھ 6 مہینے پہلے، 7 مہینے پہلے کا رویہ دکھائے کہ جناب والا اس وقت آپ یہ رہنمائی فرما رہے تھے، اب آپ یہ کہتے ہیں، اس وقت آپ کچھ کہہ رہے تھے، اب یہ کچھ کہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی مان کے نہیں دیتا کہ میری بیانات جذباتیت پر مبنی تھے اور میں عقل کو چھوڑ کے، شعور کو چھوڑ کے میں لوگوں کی باتوں میں اور اس سے آ گیا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، لکھ لینا چاہیے اس بات کو کہ جو قیادت عوام کی رضا اور خوشی کو دیکھ کر فیصلے کیا کرتی ہے، اس کی وجہ سے قیادت ہی نہیں ہوتی۔ یہ بات ہی غلط ہے کہ پبلک کی ڈیمانڈ یہ آتی، وہ لیڈر اس دن کے لیے ہے کہ وہ بتائے کہ میرا علم کیا ہے، میرا تجربہ کیا ہے۔ شہر میں 30، 50، 100 لڑکے جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کمشنر نے یہ کام غلط کر دیا، لہذا مارو، یہ کرو اور وہ کرو۔ اور کمشنر سے اوپر کا آدمی اگر کمشنر کو ہٹا دے بغیر یہ سوچے کہ یہ افسر کتنا لکھا پڑا ہے، اس کا فیصلہ کیا معقولیت پر مبنی ہے یا غیر معقول فیصلہ ہے، کہ میں اس کو نکال رہا ہوں، اتنا اچھا افسر پھر ملے گا نہیں ملے گا، پوری حکومت کی مشینری کو کون چلائے گا۔ میں 19-20 برس کے چھوکرے جمع ہو گئے اور اتنا بڑا فیصلہ کر دیا کہ اتنے پڑھے لکھے آدمی کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا۔ ایسے لوگ قوم کی عادت نہیں کرتے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، خلافت تو ان کی کوئی نہیں کہتا کہ ناکام رہی، مگر امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی خلافت ویسے نہ جمی جیسے پہلے دونوں خلفاء کی جمی، اور آدھا حصہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا بڑے جم کے یہ لوگ خلیفہ رہے۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کرنے کے لیے مصری آئے اور وہ آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں جمع ہوتے رہے، کوئی نہیں جان سکتا تھا کہ مدینہ طیبہ میں کون روک سکتا تھا کہ مدینہ منورہ نہ جاؤ۔ نئے نئے ایمان قبول کیے ہوئے لڑکے اور مدینہ منورہ میں آ کے وہ آہستہ 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 جمع ہو گئے، اور جس دن انہوں نے مظاہرہ کیا اس دن انہوں نے مسجد نبوی پہ ایسا قبضہ کر لیا کہ خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نماز کی پڑھا۔ اگلی صفیں، مسلح سب ان کے قبضے میں تھے، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے انہی کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین یہ باغی ہیں، تو فرمایا یہ باغی ہیں، لیکن جب مجھے یہ نیکی کے کام کی دعوت دیں گے تو میں ضرور ان کے ساتھ شریک ہوں گا، اور جب برائی کو کہیں گے تو میں ان بچوں کی بات نہیں مانوں۔ انہوں نے جماعت کھڑی کی، اور جماعت کی نماز ضروری ہے، اس لیے میں ان کے ساتھ پڑھوں گا، ان کے پیچھے پڑھوں گا۔ باقی یہ کہیں گے کہ خلافت چھوڑ دو تو میں وہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، یہ غلط بات۔ اور پھر انہوں نے ایک تقریر میں ایک جملہ کہا، انہوں نے فرمایا یہ جس شخص کی خلافت کو ختم کر کے تم یہ چاہتے ہو کہ حکومت پر قبضہ کر لو، اللہ کی قسم اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم میرے بعد تمنا کرو گے کہ کاش عثمان 100 برس 100 سال اور زندہ رہتا اور امن اور اطمینان معاشرے میں قائم رہتا۔ ان حالات میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے اپنی فوج سے جو خطاب کیے اس کا ایک بڑا حصہ نہج البلاغہ میں آیا ہے۔ نہج البلاغہ کے سارے خطبات کے متعلق گارنٹی دینا یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے واقعی ارشاد فرمایا تھا یہ ممکن ہے۔ 5ویں صدی میں رضی
جو بہت بڑے امام تھے گرامر کے، صرف و نحو کے، لغت کے، عربیت کے، انہوں نے انہیں جمع کر دیا تھا۔ اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں ہی یہ کہتے ہیں کہ نہج البلاغہ میں کچھ خطبے ایسے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ زبان ہی نہیں بولتے۔ جیسے آج کوئی خطبہ دے اور ہندی کی زبان استعمال کرے 300 سال پہلے کی، آمے جامے کھانے پینے، تو ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ 21ویں صدی میں اسلام آباد میں یہ زبان کوئی نہیں بولتا۔ تو زبان بتاتی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے خطبے میں ارشاد فرمایا، فوج کو مخاطب کیا اور آپ اس خطبے کے 2-4 جملے سنیں اور آپ سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ خطبہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا 37 ہجری کا ہے اور آج 1432 ہجری ہے، تو 32 اور 37 میں 5 برس کا فرق ہے۔ 1399 سال پہلے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے کہا میری فوج والوں، میں جب تمہیں کہتا ہوں چلو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو تم کہتے ہو سخت گرمی پڑ رہی ہے، حضرت اس میں تو منہ باہر نہیں نکل سکتا، منہ جھلس جائیں گے، نہیں جا سکتے۔ جب گرمی ختم ہوتی ہے میں کہتا ہوں اب میرا ساتھ دو، چلو جہاد کے لیے چلتے ہیں، تو تم کہتے ہو او اس چلے کی سردی، اتنی شدید سردی، چلے کی سردی سے مراد دسمبر اور جنوری کے پہلے 10 دن، اس چلے 40 دنوں کی سردی امیر المومنین بالکل نہیں جا سکتے۔ یا اشباح الرجال، اے وہ لوگوں جو میرے حصے میں آئے ہو، مردوں کی صورتیں ہو، تصویریں ہو، مرد نہیں۔ اللہ کی قسم اگر شام کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میرے ساتھ یہ شرط لگا دیں اور کہیں کہ ہم اپنی فوجوں کا تبادلہ کر لیں تو تم میں سے 10 دیں گے، میں ان کا ایک آدمی قریب تم سے زیادہ آدمی۔ اے وہ لوگوں جو انسانیت کا سایہ رہ گئے ہو اور تم میں انسانیت نہیں رہی، انتم اسباب کل ناعق، میرے علاوہ مخالفین میرے اگر چیخ کے بولنا جانتے ہیں تو تم ان کی بات مان لیتے ہو، اور میں جو ٹھنڈے مزاج سے عقل کی بات سمجھاتا ہوں تو میری ہی مانتے۔ اپنی ہم کو اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی جو تربیت کی تو ان کے جذبات کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ جب وہ چاہتے تھے کہ اب ٹکراؤ ہو، جوش اور جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبات سے اظہار ہو جاتے تھے، اور جب وہ چاہتے تھے کہ اب ٹھنڈے ہو جائیں لوگ ٹھنڈے ہو جاتے تھے۔ ایسے نہیں تھا کہ لوگوں نے اپنی زندگی اور شعور کو جذبات کے ہاتھ میں دے دیا، وہ عقل کے ہاتھ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک لشکر کو روانہ اور وہاں پہنچ کے کسی بات سے فوج میں اختلاف ہوا، اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فوج کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے شام کو آگ جلوائی اور انہوں نے کہا کہ میں امیر ہونے کی حیثیت سے اب تمہیں حکم دوں گا کہ تم اس آگ میں کود جاؤ اور جلا دو اپنے آپ کو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ بہت فوج میں کشمکش ہو گئی کہ امیر کی بات مانے یا نہ مانے۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے کیا کہ لوگوں کو ڈرائیں کہ صبح جو تم نے میری بات نہیں مانی تو تمہیں یہ سزا ہونی چاہیے۔ خیر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ سزا نہ دینی تھی، نہ دی اور واپس لے۔ جب واپسی ہوئی اور تذکرہ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو سمجھایا اور آپ نے سنا، عمر اللہ کی قسم آگ میں جلانا یہ بس اسی ذات کو سزاوار ہے، اسی ذات کا حق بنتا ہے جس ذات نے آگ کو پیدا کیا۔ ہاں یہ عزت النار انتارت النار، آگ میں جلانے کی تکلیف کوئی کسی کو نہیں دے سکتا مگر اللہ ہی ہے جس کا حق بنتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا فوج والوں
اللہ کی قسم اگر تم اپنے اس امیر کی اندھادھند پیروی کرتے اور آگ میں کود جاتے تو قیامت تک جہنم کی آگ سے نہ نکلتے. منع فرماتے کہ ٹھیک ہے تمہارے امیر ہیں لیکن اتنی شدید سزا جو عقل میں نہیں ہے، شرع میں نہیں ہے، کسی امیر کی اطاعت نہیں. شعور اور عقل کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا جہنم کی آگ سے تم نہ نکل سکتے اگر اس آگ میں چلے جاتے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شعور سکھاتے تھے، تمیز سکھاتے تھے، عقل کی بات بتاتے تھے اور اپنے ساتھ اختلاف رائے کو برداشت کرتے تھے. جتنے لوگ عقل سے دور ہوتے چلے جائیں گے دو مصیبتوں میں گرفتار ہو جائیں گے، ایک کانوں کے کچے ہو جائیں گے اور ایک دوسری مصیبت جذباتیت کی بنیاد پر زندگی گزرے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت اور تمیز اور شعور سکھانا تو پھر کوئی بات ہے. اب قرآن پڑھیں. مصیبت یہ آ گئی کہ لوگ قرآن نہیں پڑھتے اور لوگ بالکل نہیں جانتے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں ہم لوگوں کی کیا رہنمائی کی. اگر وہ خدا کی کتاب پڑھتے تو وہ جان لیتے کہ لیڈرشپ کیا ہوا کرتی ہے. لیڈر قوم کا کتاب و سنت بتاتی ہے کہ وہ آدمی ہوتا ہے جو 50 سال 100 سال بعد کے حالات آپ کو آج اسکرین پہ دکھا دے کہ دیکھیں اگر آپ یہ کام کریں گے تو آج سے 100 سال بعد امت کا، دنیا کا، قوم کا یہ حال ہو جائے گا. اس لیے آپ سوچیں اور یہ کام کریں یا نہ کریں. لیڈرشپ کو مستقبل کو حال کے آئینے میں دکھاتی ہے. اسلام کہتا ہے ایسے لیڈر ہونے چاہیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلے میں کہا، انہوں نے کہا میں جانتا ہوں اور ایک بات ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے قریب اس امت میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو قرآن کے اس حکم کا انکار کریں گے. اور میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں قرآن کے حاشیے پر یہ حکم لکھوا دوں لیکن اس لیے نہیں لکھوا رہا کہ پھر مجھ پر یہ الزام لگائیں گے کہ عمر نے قرآن میں اضافہ کر دیا. اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جو بات اس وقت کہی تھی اب ہمارے یہاں کبھی کبھی ٹی وی چینل پہ اور عام طور پہ داؤد افتاب کے دور میں اس پہ بحث نمائشیں ہوتے تھے تو بھی اختیار یاد آتا تھا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ 1500 برس جس چیز کو دیکھ رہے تھے وہ لیڈرشپ تھی کہ 1500 سال بعد کے حالات امت کے اس وقت بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ ایسے لوگ اس امت میں پیدا ہو سکتے ہیں. اللہ کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 2 آدمی حاضر ہوئے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں اور اس نے کہا کہ حضرت لہو تسعون ناجا، یہ جو میرا مخالف ہے اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولیہ ناجہ واحدہ، اور میری ایک دمبی ہے. تو ہم نے شرافت پہ بزنس کیا ہے، 1 دمبی میری اور 99 اس کی. اور یہ اب پھر نہیں حسنی کی خطاب یہ اب اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میری ایک دمبی بھی ہڑپ کر لے اور بولنے میں مجھ سے زیادہ تیز زمانہ چاہتا ہے مجھے. داؤد علیہ السلام نے کہا یہ جو تمہارا ساتھی شریک پارٹنر ہے یہ تم پہ ظلم کرتا ہے. بس اتنے لفظ کہے تھے اللہ نے وحی نازل کر دی اور اللہ نے کہا داؤد علیہ السلام سے کہ آپ سے غلطی ہوئی. داؤد علیہ السلام نے توبہ کی، فاستغفر ربہ، رب سے معافی مانگی. کیا غلطی ہو گئی؟ بات بتائی ٹھیک ہے کہ ایک تمہاری زندگی ہے یہ حق کرنا چاہتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آدمی نے جب بیان کیا یہ میرے ساتھ ایسے کرنا چاہتا ہے تو داؤد علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ 99 دمبیاں جس کے لیے اس سے ہی تو پوچھ لیتے کہ تم ایسے کرنا بھی چاہتے ہو یا نہیں. بغیر اس کا موقف جانے محض اس
شخص کی بات پر اعتبار کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ظلم کرتا ہے، اللہ کو یہ عدل اور انصاف کے خلاف معلوم ہوا اور اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا یہ بڑا ظلم ہے کہ دوسرے کا بیان سنے بغیر پہلے پہ آپ نے فیصلہ فرما دیا۔ داؤد علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور اللہ سے معذرت کی کہ اے رب مجھ سے غلطی ہے۔ یہ ہے عدل، یہ ہے شعور جو اسلام کو ہماری اپنی گھریلو زندگی میں بھی مطلوب ہے۔ جب کوئی آدمی عقل اور شعور سے کام نہیں لیتا، میں ون سائڈڈ اسٹوری سنتا ہے، ایک طرف کی بیوی کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی، کسی کی، اور پھر اس کے بعد وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے ان خطوط پہ کیا مجھے کیا ایکشن لینا ہے، بغیر یہ جانے کہ میں دوسرے سے بھی تو پوچھوں آپ ان کے پاس صحیح ہے نہیں صحیح، کن حالات میں صحیح ہے۔ آپ کا مقصد کیا تھا؟ داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اللہ نے نہیں چھوڑا اور اللہ نے فرمایا دوسرے کا موقف سنے بغیر بھی جو فیصلہ کیا ہے یہ عدالت پر مبنی نہیں ہے، تو باقی کوئی آدمی کہاں رہے۔ اس لیے زندگی میں عقل اور شعور سے کام لے، آدمی ٹھنڈے مزاج کے کام لے، یہ مزاج کی ٹھنڈک اور لوگوں کی سننا اور اپنے عقل اور شعور کو پھر بھی قائم رکھنا اور پھر فیصلے کرنا۔ شریعت میں ایسی قوم مطلوب ہے، شریعت کہتی ہے ایسے افراد کے یاد میں چاہیے تاکہ وہ جذبات کی رو میں گئے بغیر اپنے شعور کے مطابق فیصلے کریں اور لوگ ان کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو